الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء اکرام، مسجد ہادہ کے ذمہ داران اعظام، عزیز ساتھیوں اور آواز پر لبیک کہنے والی پردہ پوش ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ نے میرا موضوع سماعت فرمایا، بدعت کی مذمت۔ ایک مسلمان کو دین اسلام کی عظیم بنیاد دو اصولوں پر ہے، اس کو جاننا ضروری ہے۔ اللہ یعبد الا اللہ، اللہ یعبد الا بما شرع، کہ عبادت اگر کرنی ہے تو اللہ ہی کی کرنی ہے، اور دوسرا اصول یہ ہے کہ عبادت وہی کی جائے جس کو اللہ نے مشروع قرار دیا ہے۔ تجرید التوحید للعزیز الحمید، تجرید المتابعہ لنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صرف اللہ کے لیے، فقط اللہ کے لیے توحید بجا لائی جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کی جائے، جس کو ہم دوسرے لفظ میں قبولیت عبادت کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک ہے اخلاص، دوسری ہے متابعت، جس کا ذکر اللہ تعالی سورۃ الکہف کی آخری آیت اس کے اندر فرمایا، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ عمل صالح اسی وقت ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عبادت کی جائے۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہ کریں۔ حاضرین، اخلاص ہماری عبادت قبول ہونے کے لیے شرط ہے، اس کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمائے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت اگر ہماری خالص لوجہ اللہ، اللہ تعالی کے لیے رہی عبادت میں تو وہ قبول ہے۔ اگر ہماری نیت میں گڑبڑی رہی، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیے، یا صرف کسی اور کے لیے ہم عبادت کیے، ریاکاری کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے کیے، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ، اگر خالص اللہ کے لیے رہی تو وہ عبادت قبول ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنا رہا یا کوئی اور مقصد رہا تو یہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ تو عبادت میں اخلاص بے حد ضروری ہے، چاہے عمل کتنا بھی بڑا ہو، مگر اخلاص نہیں ہے اس میں، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے، بیکار ہے۔ رب کبیرۃ تصغرها النیہ ورب صغیرۃ تکبرها النیہ، بڑے بڑے اعمال نیت میں کھوٹ ہے، نیت کمزور ہے، نیت میں لوجہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، تو وہ ضائع ہیں، چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ اور کتنے ہی چھوٹے اعمال نیت مضبوط ہے، خالص اللہ کے لیے ہے، تو وہ عمل
قبول ہو جاتا ہے اور وہ عمل بڑا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری شرط متابعت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہماری عبادت ہو، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ویسے عبادت ہو۔ عبادت کتنی بھی بڑی ہو مگر اس میں طریقے رسول ہی نہیں ہے، وہ عبادت قبول نہیں ہوتی۔ مشہور واقعہ ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ 3 لوگ اما عائشہ گھر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کیا ہیں؟ آپ نے ذکر کیا یہ اعمال ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبادتیں انجام دیتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں۔ تو تینوں نے طے کیا، ایک نے کہا کہ میں رات بھر قیام کرتا رہوں گا، سوؤں گا نہیں راتوں میں۔ دوسروں نے کہا میں زندگی بھر روزے رکھتا رہوں گا، بنا روزے کے نہیں رہوں گا۔ اور تیسرے نے یہ طے کیا کہ میں نکاح ہی نہیں کروں گا۔ دیکھیں نیت اس میں اچھی ہے مگر طریقہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں بلا لاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی اخشاکم باللہ اتقاکم باللہ، کہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں۔ میں نکاح بھی کیا ہوں، میں رات میں سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور بنا روزے کے بھی رہتا ہوں۔ تو یہاں عبادت چھوٹی ہے مگر طریقے رسول ہے تو یہ عبادت قبول ہے، اور یہاں نیت بھی صحیح ہے مگر طریقے رسول نہیں ہے، بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکا ہے۔ معزز حاضرین، سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ ہر ایک بدعتی بھی، بدعت کرنے والا بھی یہ کہتا ہے کہ بھئی اس میں کیا غلط ہے، اس میں کیا غلط ہے، میں بھی تو عبادت ہی کر رہا ہوں، کیا غلط ہے اس میں؟ بدعت کو اور سنت کو پہچاننے کی ایک کسوٹی ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں اس کو نقل فرمائے ہیں کہ طریقہ کیسے ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو پہچاننے کے 6 اوصاف ہیں۔ ان اوصاف کے تحت ہماری عبادت ہے تو یہ طریقہ رسول ہے، اگر ان اوصاف کے تحت نہیں ہے تو سمجھ جائیں یہ بدعت ہے۔ وہ 6 اوصاف کیا ہیں؟ سبب، جنس، کیفیت، مقدار، زمان، مکان۔ مثالیں دے کر سمجھاؤں گا۔ سبب، کسی بھی عبادت کو انجام دینے کے لیے سبب دلیل ہو۔ مثال کے طور پر آپ لوگ سورج گرہن، چاند گرہن کی نماز پڑھے ہیں؟ کب پڑھتے ہیں؟ ابھی پڑھ لیں گے نماز سورج گرہن چاند گرہن کی؟ نہیں پڑھیں گے۔ سبب ہو، دلیل موجود ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج گرہن جب ہو جائے تو تمہیں نماز پڑھنا ہے، اور نماز کی کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ تو سبب ہو۔ اگر کوئی ہم میں سے یہ کہیں کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں، میں رات میں سو جاؤں گا، فجر کی نماز ابھی پڑھ کے سو جاؤں گا، ہوئے گی نماز اس کی؟ نہیں، وقت ہونا سبب آنا ہے، فجر کا وقت آنا ہے اور اس کے لیے دلیل موجود ہے۔ تو جب سبب ہی نہیں ہے تو وہ عبادت طریقے رسول کے مطابق نہیں ہوئی ہے۔ دوسری چیز ہے جنس۔ جنس یعنی مثال کے طور پر قربانی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا، حدیث میں شریعت ہمیں کہتی ہے وہ قربانی جس جانور کی کرنی ہے وہ بہیمۃ الانعام ہو۔ بہیمۃ الانعام، اونٹ اس کی قسمیں، گائیں اس کی قسمیں، بکرا اس کی قسمیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مرغی بھی حلال ہے، میں مرغی قربانی کروں گا، نہیں ہے اس کی دلیل، کیونکہ یہ جنس نہیں بتائی گئی ہے۔ جنس کی تاکید شریعت نے کی ہے کہ وہ بہیمۃ الانعام ہو۔ اگر کوئی بہیمۃ الانعام میں سے قربانی دے گا تبھی قبول ہوگی۔ اگر کوئی اس سے بڑی بڑی قربانی دے دے مگر بہیمۃ الانعام نہیں ہے، لاکھوں جو ہے مرغیاں دے رہا ہے، ہاں، اور گھوڑے دے رہا ہے، مگر وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ جنس اس میں دلیل موجود یہ ہے کہ وہ بہیمۃ الانعام ہو۔ اسی طرح نمبر 3 کیفیت۔ کیفیت کیسے اس عبادت کو انجام دی جائے؟ جیسے مثال کے طور پر وضو کا طریقہ صاف حدیث میں موجود ہے، نماز کا طریقہ صاف حدیث میں موجود ہے کہ سب سے پہلے ہاتھ دھلے جائے، کلی کریں، ناک میں پانی لو،
پھر جو ہے چہرہ دھلیں، ہاتھ دھلیں، کہاں تک دھلے، سب قید کے ساتھ. اگر کوئی اس کیفیت سے ہٹ کر دوسری کیفیت سے کرے، پہلے ہاتھ دھلے، سر کا مسح کر لے، پھر پیر دھل لے، تو یہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں دلیل موجود نہیں ہے کیفیت کی. تو کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیفیت کی بھی دلیل موجود ہو. اب دیکھیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، عہد صحابہ کے دور کی بات کر رہا ہوں میں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کوفہ کی ایک مسجد میں داخل ہوئے. اب کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ حلقات بنائے ہوئے تھے، گروپ بنائے ہوئے تھے. اس میں ایک لیڈر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاتھ میں کنکریاں تھے سب کی، وہ کہتا ہے کبروا 100 مرہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو. تو وہ جو حلقہ ہوتا ہے پورے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تسبیح پڑھتے جاتے ہیں. پھر اسی طرح سبحان اللہ کہو 100 مرتبہ، تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر کہتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھو 100 مرتبہ، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یہ کیفیت عبادت کی دیکھ کر علی الفور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ میں نے مسجد میں یہ کیفیت دیکھی ہے عبادت کی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسبیحات کی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے. یہ کیفیت نہیں ہے کہ حلقات بنا لے، ایک آدمی کہے لا الہ الا اللہ بولو اور سب لوگ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتے جا رہے ہیں. چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے طیش میں آ گئے. آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس برتن سے کھائے وہ ابھی ٹوٹی نہیں، کہ آپ جو لباس پہنے تھے وہ ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے، یعنی ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قریب ہے، ہم عہد صحابہ میں ہیں، تم لوگ عبادت کی کیفیت کو بدل کے رکھ دیے ہیں. عبداللہ بن مسعود کی بات سننے کے بعد لوگوں نے کہا اے ابو عبد الرحمن، ہماری نیت اس میں خیر ہے، ہم نے کیا غلط کیا اس میں؟ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کم من مرید للخیر لن یصیبہ، کتنے ہی لوگ خیر چاہتے ہیں، خیر کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کی نیت خیر ہوتی ہے، مگر طریقہ رسول نہیں ہوتا ہے، کیفیت نہ ہونے کی وجہ سے اس خیر کو وہ نہیں پا سکتے، اس خیر کو نہیں پا سکتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کیفیت سے عبادت کو انجام دیے ہیں اس کیفیت کی دلیل ہونا بھی ضروری ہے. اسی طرح مقدار یہ بھی ضروری ہے. شریعت نے مقدار بتائی ہو، فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، کوئی مقدار کو بڑھا دے، یہ سمجھیں کہ میں فجر کی 3 رکعت پڑھوں گا مجھے زیادہ ثواب ملے گا، ملے گا نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقدار بیان کی ہے، جو آپ نے کیا ہے، اسی کی مقدار کے مطابق ایک مومن کو عبادت انجام دینی چاہیے، ورنہ وہ بدعت ہو جائے گی. اسی طرح مکان یعنی جگہ، جیسے عبادتوں میں دیکھیں آپ حج طواف کرنی ہے اور 9 ذی الحج کو آپ کو عرفہ میں رہنا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ میں عرفہ کے بجائے مزدلفہ میں پہلے چلے جاؤں گا پھر عرفہ آؤں گا، نہیں ہو پائے گا، کیونکہ اس وقت وہی عبادت کرنی ہے، اس وقت آپ کو یہی عبادت انجام دینی ہے. چنانچہ صاحب رسول رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک آدمی مسجد میں تھے، اس نے فجر کی نماز سے پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ 2 رکعت سنت پڑھنی ہے، 2 رکعت سنت پڑھنی ہے، جس میں سورۃ الکافرون پڑھنی پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، ہلکی نماز پڑھنی ہے 2 رکعت. اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے، الا یہ کہ سببی نماز، جیسے کوئی گھر پر پڑھ کر آ گیا، مسجد میں داخل ہو گیا. اب وہاں پر یہ سنت پڑھنے کے بعد ایک آدمی پھر کھڑا ہوا نفل نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ ابھی جماعت نہیں کھڑی تھی. تو آپ نے روکا. اس آدمی نے سوال کیا کہ کیا مجھے نماز پڑھنے پر گناہ ملے گا؟ کہ کیا مجھے نماز پڑھنے پر گناہ ملے گا؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، تمہیں نماز پڑھنے پر گناہ نہیں ملے گا، البتہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنے پر تمہیں گناہ ملے گا. اللہ اللہ. تو سوچ کر دیکھیں معزز حاضرین کہ شریعت کا پیمانہ کیا ہے عبادت کے لیے، کہ یہ 6 اوصاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دینے کے لیے ایک مسلمان کو اس کو سمجھنا چاہیے. معزز حاضرین، جو شریعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس پر عمل کرنے سے روحانی اور دینی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت کو آپ کے طریقے کے بعد آپ نے بتایا، جو عبادت، اس عبادت کو انجام دینے سے انسان کو روحانی
اور دینی سکون حاصل ہوتا ہے. اس کے برعکس جو انسان اپنی طرف سے گھڑے یا پھر دوسروں کے طریقے کے مطابق عبادت کریں اس سے وہ سکون حاصل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فطرتاً ہر انسان کے اندر غذا حلال کی ہے, گوشت, اسی طرح سے اناج, دال وغیرہ وغیرہ جو چیزیں حلال ہیں, جس کو انسان کھانے کے بعد اس کی نشو و نما بھی ہوتی ہے, اس کو قوت بھی ملتی ہے اور اس کو جسمانی اور روحانی سکون ملتا ہے. صحیح غذا اگر کھائیں تو اس کو جسمانی اور روحانی سکون ملتا ہے. اس کے بالمقابل اگر کوئی لکڑی کھا لے اس کو وہ طاقت ملے گی؟ نہیں ملے گی. تو بالکل عین اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت بتائے ہیں حدیث میں, اس سے جسمانی اور اسی طرح روحانی اور دینی پاکیزگی اس سے حاصل ہوتی ہے. اور جو لوگوں کا بتائی ہوئی عبادتیں ہیں, لوگوں کے اپنے بزرگوں کے طریقے کی عبادتیں ہیں, یا انسان جو گڑا ہوا عبادت ہے, اس میں وہ چیز قطعاً حاصل نہیں ہوتی. معزز حاضرین, اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک بنیادی اصول جاننا سمجھنا ضروری ہے عبادت کے لیے, جو بہت ہی بہترین پیمانہ ہے. وہ یہ ہے کہ عبادت میں اصل منع ہے. الاصل فی العبادات المنع الا ما شرع اللہ, کہ عبادات میں اصل منع ہے یہاں تک کہ اس کو کرنے کے لیے کوئی دلیل ہے. اس کو دوسرے الفاظ میں کہوں, کوئی بھی عبادت سمجھ کر رہے ہیں تو اس کے لیے دلیل ہونا ہے. اس کے لیے کیا ہونا؟ دلیل ہونا. قرآن و حدیث سے دلیل ہونا چاہیے. اس کے بالمقابل جو عادات ہیں اس میں نہیں کرنے کے لیے, مباحات جو ہیں اس میں نہیں کرنے کے لیے دلیل چاہیے. اگر کوئی انسان کوئی چیز پہنتا ہے, کوئی لباس پہنتا ہے, اب اس کو نہیں پہننے کے لیے دلیل چاہیے. عبادات میں کرنے کے لیے دلیل چاہیے اور مباحات میں نہیں کرنے کے لیے دلیل چاہیے. مثال کے طور پر میں سمجھاؤں آپ کو کہ کوئی نماز فجر سے پہلے یا یہ کہہ لیں کہ جمعہ کے دن عموماً نماز فجر میں ہمارے پاس سورۃ الف لام میم سجدہ پڑھتے ہیں, اور حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کوئی اس کو چھوڑ کر کوئی دوسرا حصہ پڑھے اور اس کو ثابت کرے کہ جمعہ کے دن یہ پڑھنا ہے, تو اب اس کو جو دعویٰ کر رہا ہے دلیل پیش کرنا ضروری ہے, کیونکہ یہ عبادت ہے نماز. اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل پیش کرنا ضروری ہے, دلیل کا ہونا ضروری ہے. تو عبادت انجام دینے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے. البتہ جو مباحات ہیں, عادات ہیں, معاملات ہیں, اس میں جو ہے نہیں کرنے کے لیے دلیل ہونا چاہیے. اب جیسے کوئی ہوائی جہاز میں اڑتا ہے, اب کوئی کہے کہ بھائی یہ کیسے بدعت تو انجام دے رہا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو گھوڑے سے سفر کیے تھے, اونٹ سے سفر کیے تھے, تو تمہیں بھی جو ہے اونٹ سے سفر کرنا چاہیے, گھوڑے سے سفر کرنا چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے کیا؟ عبادت نہیں ہے. تو الغرض یہ ایک اصول ہر مسلمان کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق, محمد کہہ دو کون ہے جو حرام کریں جس چیز کو اللہ کے پیدا کیے ہوئے اسباب زینت اللہ نے بنایا ہے بندوں کے لیے, اور پاک چیزیں اللہ نے رزق کے طور پر بندوں کے لیے مقرر کیا ہے, کون ہے جو حرام کریں؟ کون ہے جو حرام کریں؟ معزز حاضرین, الغرض عبادت بدعت کی مذمت سے قبل عبادت کے جو اصول ہیں, متابعت کے جو اصول ہیں, ان چیزوں کو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت جو کوئی دین سمجھ کر ایسا کام کریں جو دین میں سے نہیں ہے. دین سمجھ کر کرے ثواب کی نیت سے, مگر وہ دین میں سے نہیں ہے. مطلب نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, نہ بعد میں صحابہ کرام نے کیا, نہ ہمارے اسلاف نے کیا, تو یہ جو ہے بدعت ہے. بدعت کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے بدعت اصلیہ اور ایک ہے بدعت اضافیہ. بدعت اصلیہ کیا ہے؟ سرے سے وہ چیز شریعت میں نہیں تھی مگر اس کو دین بتا کر کے انجام دیا جا رہا ہے. جیسے میلاد النبی, میلاد النبی سرے سے دلیل ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن خوشی منائی جائے یا منایا گیا ہو, سرے سے دلیل ہی نہیں ہے, اس کی اصل دلیل ہی نہیں, اصل ہی نہیں ہے اس کی. بس اس کو ایک عبادت سمجھ کر کے ثواب کی نیت سے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ
انجام دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں بدعت اصلیہ۔ دوسری ہے بدعت اضافیہ۔ بدعت اضافیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں اصل موجود ہے مگر اس کی کیفیت کو بدل دی جائے، اس کے پہلو کو بدل دیا جائے۔ جیسا کہ میں نے کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے دور میں کوفہ میں لوگ جو ہے اس طریقے سے عبادت کر رہے تھے، ہاں اصل موجود ہے مگر اس کی کیفیت بدل دی جائے، تو یہ ہے بدعت اضافیہ۔ شریعت میں مختلف مقامات پر قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں گے تو بدعت کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے تمہارے لیے اور میں دین اسلام سے راضی، واتممت علیکم نعمتی، میری نعمت کو میں نے مکمل کر دیا ہے تم کو، اور دین اسلام سے میں راضی ہو گیا۔ یعنی دین اسلام، جو لوگ اسلام پر چلیں گے تبھی جو ہے ان کے لیے نجات ہے، تبھی جو ہے صراط مستقیم پر، راہ راست پر وہ چل رہے ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تم اسی راستے پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دیگر راستوں پر تم مت چلو ورنہ تم سیدھے راستوں سے بہک جاؤ گے۔ چنانچہ امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیمہ سے مراد سنت رسول کا طریقہ ہے، سنت رسول ہے، اور سبل سے مراد یہاں پر شبہات اور بدعات کے راستے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا سورۃ آل عمران کے اندر هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب کو نازل کیا اور اس میں محکم آیتیں بھی ہیں، متشابہ آیتیں بھی ہیں۔ چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خوارج یہ بدعتی گروہ، بدعتیوں میں سب سے پہلا گروہ ہے۔ یہ لوگ محکم پر ایمان رکھتے ہیں اور متشابہ میں گمراہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کا معنی اللہ کے علاوہ اور جو اہل علم ہیں ان کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتے ہیں، تو بدعات یہاں پر مراد ہیں۔ بدعتی کے متعلق اللہ تعالی قرآن میں فرمائے عاملۃ ناصبہ تصلی نارن حامیہ، یہ دنیا میں عمل کرتے تھکے ہوئے دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اعمال سنت کے مطابق نہیں ہوں گے، ان کے اعمال سنت کے مطابق نہیں ہوں گے۔ اسی طرح اگر احادیث کا بھی مطالعہ کریں گے تو بدعت کی مذمت احادیث میں بھی بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ مشہور و طویل حدیث حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے اس قطعے میں فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ تم میں سے جو کوئی میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ، تم دین میں نئے نئے کام کرنے سے بچے رہنا، خبردار۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر نیا کام بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو جو شخص بدعتی کام کرتا ہے، عبادت میں بدعت انجام دیتا ہے، تو اس کس پر ہے؟ وہ گمراہی پر ہے۔ اور کاموں میں سب سے بدترین کام بھی کیا ہو گیا؟ بدعت ہو گیا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثٍ بِدْعَةٍ، سب سے بدترین کام کیا ہو گیا؟ وہ بدعت ہی ہو گیا۔ اور بدعت ناقابل قبول عمل ہے، اللہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس من فہو رد، جو کوئی دین میں نیا نیا کام کریں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس من، جو ہمارے دین میں سے نہیں ہے تو وہ رد، مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے وہ عمل۔ اب ہاں کوئی سوال کرنے والا یہ کر سکتا ہے کہ میں تو نیا کام نہیں کر رہا ہوں، میں تو 600 صدی ہجری سے چلتا ہوا کام کر رہا ہوں، یا پھر ہمارے دیگر بزرگوں نے جو کام کیا ہے میں وہ کام کر رہا ہوں، میں تھوڑی گڑا ہوں۔
تو اس کے لیے بھی دلیل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جو کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے, ہماری شریعت نہیں ہے, دلیل نہیں ہے, وہ عمل ناقابل قبول ہے. امام مجاہد رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو سامنے رکھ کر سمجھایا کہ کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں کوئی نیا کام نہیں کر رہا ہوں تو اس کے لیے یہ دلیل موجود ہے. امام نووی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا. معزز حاضرین, آخرت کا گھاٹا بھی ہے اس آدمی کے لیے جو دین میں بدعات کو انجام دیتا ہے. چنانچہ مشہور حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا فرطکم علی الحوض, کہ میں حوض کوثر پر رہوں گا. اس وقت وہ سیراب کرتے ہوں گے. سوچئے کل قیامت کے دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہو جائے گا. حدیث میں سنے ہیں کہ گرمی کے مارے اس گرمی سے انسان اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ہوگا. تو ایسے وقت ایک مومن کو جو روحانی ظاہری و باطنی جو سکون ملے گا, تسکین ملے گی, وہ دو چیزوں سے. ایک رب کے عرش کا سایہ جیسا کہ حدیث میں موجود ہے, اور دوسری جو داخلی سکون ہے وہ حوض کوثر کا پانی پینے سے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو میں پلا دوں یہ پانی, اس کو پھر دوبارہ پیاس لم یظمأ ابدا, اس کو دوبارہ پیاس ہی نہیں لگے گی. تو پھر میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے, ان کو وہاں سے دھتکار دیا جائے گا. سوچئے اعضائے وضو سے وہ چمکتے ہوں گے, کیونکہ اعضائے جو وضو کرتے ہیں کل قیامت کے دن اعضائے وضو چمکتے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعضائے وضو کو دیکھ کر پہچانیں گے, کہیں گے کہ یہ میری امت ہے. پھر آپ سے کہا جائے گا کہ نہیں, تمہیں نہیں معلوم ہے کہ تمہارے جانے کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا گڑھ لیا ہے, کتنی بدعتیں انجام دی ہیں. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا بدعتی کی مطلب ان اللہ حجب التوبۃ عن صاحب کل بدعت. طبرانی کی روایت ہے, امام البانی نے اپنی صحیح کے اندر اس کو نقل فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت صاحب بدعت سے توبہ کو روک لیتے ہیں. اس کا مطلب بیان کیا گیا ہے, علماء نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی اس کو توفیق ہی نہیں دے گا. کس چیز کی؟ توبہ کی توفیق ہی نہیں دے گا. کیوں توفیق نہیں دے گا؟ بدعتی جب بدعت کرے گا تو وہ کیا سمجھ کر کے کرتا ہے؟ ثواب سمجھ کر کے کرتا ہے. وہ تھوڑی بدعت سے رجوع کرے گا وہ کہ میں نے غلط کام کر لیا, ہاں الا یہ کہ جس کے لیے حق واضح ہو جائے. ورنہ جو بدعتی بدعت کرتے ہوئے رہے گا وہ ہرگز بہرگز توبہ نہیں کرے گا. اسی لیے شیطان کو بدعت پسند ہے, بنسبت کبیرہ گناہ کے بدعت پسند ہے. کیوں؟ کیونکہ گناہ کرنے والا کبیرہ گناہ جب انجام دیتا ہے تو وہ توبہ کر سکتا ہے, اپنے گناہوں سے پلٹ سکتا ہے, اللہ سے معافی مانگ سکتا ہے. مگر بدعتی جس بدعت کو انجام دے رہا ہے اس کو صحیح سمجھ کر کے کر رہا ہے, لہٰذا یہ چیز شیطان کو بھی پسند ہے بدعت. آخری قول ابن الماجشون رحمت اللہ علیہ امام مالک سے نقل فرمائے ہیں, من ابتدع فی الاسلامی, جو کوئی اسلام میں بدعت انجام دے, یراہ حسنا, اور اس کو اچھا سمجھے, اچھا سمجھ کر کرتا ہے. اور یہ تقسیم جو بدعت حسنا بدعت سیئہ کی, یہ بیکار کے فضول تقسیم ہے. بدعت بدعت ہے, گندگی گندگی ہے, اچھی گندگی بری گندگی نہیں ہوتی ہے. بدعت بدعت ہے. یراہ حسنا, اور اس کو اچھا سمجھتا ہے. فقد زعم ان محمدا قد خان الرسالہ, تو اس کا یہ گمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت دین کو پہنچانے میں خیانت کی ہے. گرچہ یہ اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا, اس کا عقیدہ بھی نہیں ہے, مگر اس کا عمل یہ بتلا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا, اس کو انجام دے رہا ہے اور اس کو اچھا سمجھ رہا ہے. تو اس کا یہ عمل دکھلا رہا ہے, بتلا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سبب موجود تھا, کیفیت موجود تھی, سب کچھ جاننے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو نہیں بتائی. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت پہنچانے میں, دین پہنچانے میں خیانت کی ہے. اپنی رسالت میں آپ نے خیانت کی ہے. دیکھیں, سبب موجود تھا. عید کی نماز سے پہلے اذان نہیں ہے, عید کی نماز سے پہلے اقامت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر دین مشروع ہوتا, دین میں ہوتا, تو آپ ضرور بتلاتے. اگر کوئی کھڑے ہو کر اذان دے دیں, اقامت دے دیں کہ اس میں کیا غلط ہے, اچھی ہی تو بات ہے, اذان اچھی بات ہے, اقامت اچھی بات ہے,
تو یہ سراسر جو ہے اللہ رب العزت ایسے عمل کو قبول نہیں کرتے۔ معزز حاضرین، آخر میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک مومن کو عمل کرنے سے پہلے اس عمل کو دیکھ لیں، پرکھ لیں، شریعت کی کسوٹی میں رکھ کر دیکھ لیں، کتاب اللہ اور سنت رسول میں اس کا حکم دیا گیا ہے کہ واقعی میں جو عمل کر رہا ہوں وہ اللہ کے لیے ہے اور واقعی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں، ورنہ یہ سمجھ لیں کہ وہ بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو بدعت سے روکیں، سنت کے مطابق عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق دے، سنت کی نشر و اشاعت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔